اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال دراوڑ۔ تو محترم ساتھیو، دراوڑ قوم کی آمد کی وجہ سے برصغیر زراعت، تجارت، صنعت و حرفت کی وجہ سے تمدنی اعتبار سے عروج پر تھا۔ اس لیے مورخین نے دراوڑی تہذیب کو مصری اور ایرانی تہذیبوں پر اہمیت دی ہے۔ دوسری تہذیبوں کی نسبت دراوڑ تہذیب بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ ان لوگوں کا رہن سہن، زراعت، تجارت، صنعت و حرفت کا انداز دوسری قوموں کی نسبت منفرد تھا۔ یہ لوگ بلا کے مہمان نواز تھے، اس لیے ہر آنے والے کا بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے تھے۔ یہ تھا ڈاکٹر موجمودار، جنہوں نے جن کا میں حوالہ دے کے اپنی قوم دراوڑ اور اپنے باء اجداد کا حوالہ اس حوالے سے دے رہا تھا۔ اس کے بعد بات کرتے جان مارشل کی۔ وہ اپنی کتاب موہنجو داڑو اور ہڑپائی تہذیب میں لکھتے ہیں، وادی سندھ کی تہذیب یعنی کہ دراوڑی تہذیب نے دنیا میں سب سے پہلے شہروں کی بنیاد ڈالی اور اس طرح دنیا کی پہلی شہری تہذیب کو جنم دیا۔ یہاں سب سے پہلے ایک منصوبہ بندی کے تحت شہروں کی تعمیر کی گئی اور مکانات کی تعمیر میں سب سے پہلے پتھر اور پختہ اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ موہنجو داڑو، آمری نال، ہڑپا، ٹیکسا، حسن ابدال، کوٹ ڈی جی خان سب وادی سندھ یعنی کہ دراوڑی تہذیب کی شاخیں ہیں اور دراوڑی تہذیبی خطے کی شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے قدیم قوم دراوڑ، جن میں واہی، اسوری، سمیری، کوہول، بیل، داس اور داسو۔ داس اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ جو بعد میں جنہوں نے کھدائی کی کہ داس انڈیا میں جن کو داس بولتے ہیں وہ غلام کی کیٹاگری میں آتے ہیں، اور داسو سندھی میں جو غلاموں کو داسو بولتے ہیں۔ تو جو بعد میں رائٹر آئے ہیں، بعد میں کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، ان کو انہوں نے داسو اور داس کا بھی نام دیا۔ اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے دراوڑ کا نام مندرجہ ذیل جتنی بھی تہذیبیں ہیں اور جتنی بھی قومیں ہیں ان سب میں سر فرستہ۔ اور یہ تھے مسٹر جان مارشل، اپنی موہنجو داڑو ہڑپائی تہذیب کی جو کتاب ہے اس میں دراوڑوں کے حوالے سے اپنا بیان کر رہے تھے۔ تو وہ یہ بھی ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ لہذا یہ قوم برصغیر پاک میں پہلی قوم ہے جس نے سرزمین پاک کو ہند کو اپنے خون سے سینچا اور شب و روز کی محنت اور مشقت کر کے اس کو سرسبز و شاداب کیا اور دنیا میں سب سے پہلے شہروں کی بنیاد ڈالی اور منصوبہ بندی کے ساتھ شہروں کو تعمیر کیا، اور بعد میں ارتقاء کی منازل طے کر کے دراوڑ قوم نے ہی انسانی تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بنایا۔ آٹا پیسنے کی چکی کا آزاد کا سیرا دراوڑوں کے سر جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری دراوڑ لوگوں کی جو کوشش اور ان کی تہذیب کی چند باتیں جو میں مختلف رائٹر اور مورخ اور جو ریسرچر ہیں ان کے حوالے سے آپ کو یہ بتا چکا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے وہاں پہ ایک 2500 سال حکومت کی، یہ تہذیب ایک ڈیولپ کی جس کی مختلف انگریز ریسرچر کا حوالہ دے کے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، تو اب بات یہ کہ ایک اعلیٰ کوالٹی کی تہذیب تھی تو پھر یہ زوال کا شکار کیسے ہو گئی؟ تو بھائیو، آریہ قوم جس میں رائٹر لکھے ہیں یہ رشیا سے آئے افغانستان کے تھرو، آریہ قوم، اور ہمارے دراوڑ لوگ اس ٹائم زیادہ تر بدھ مت تھے، اور یہ اپنی جو بھی ہمارے فوت ہو جاتے تھے دراوڑ لوگ، وہ اپنے مردوں کو اپنے یعنی کہ فوتگان کو دفن کرتے تھے۔ اور اس کی مثال 57 قبریں 57 قبریں ہیں جو موہنجو داڑو کے قبرستان سے برآمد ہوئی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دراوڑ لوگ جو تھے اپنے جو ان کے فوت ہو جاتے تھے ان کو دفن کرتے تھے۔ تو ان کا تعلق بدھ مت سے بتایا جاتا ہے۔ یہ میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں 4000 سے 1500 BC تک کی۔ تو یہ ساری ایک اعلیٰ تہذیب بھی ڈیولپ کی، وہاں 2500 سال حکومت کی، تو پھر زوال کیسے ہوئی؟ تو یہ ایک بڑا کویسچنیبل سوال ہے، کویسچنیبل بات ہے۔ تو سیم اسی طرح میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس موجودہ دور میں جس طرح امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، جس طرح امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا، عراق پہ حملہ کیا، سیم اسی طرح اس ٹائم وہ لوگ تھے
آریہ قوم جن کی آبادی زیادہ تھی لیکن ان کے وسائل کم تھے، تو وہ لوگ طاقتور تھے، ان کے رنگ سفید تھے، جسم چوڑے تھے، قد لمبوترے تھے، تو وہ لوگ اپنی جو بھوک ہے اس کو مٹانے کے لیے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں پہ حملہ کرتے تھے، اور حملہ کرنے کے بعد جو وہ قلعے جو وہ اپنے جگہ فتح کر لیتے تھے تو ان پہ اپنی حکومت کرتے تھے اور ان کو چھین لیتے تھے۔ سیم اسی طرح دراوڑ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔